بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر میں ہوں اشنال۔ مردے کو دفن کرنا بہتر ہے یا جلا دینا؟ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ مردہ کے دفن کا حکم دیا اور جلانے کی ممانعت کر دی کہ دفن میں اکرام ہے اور جلا دینے میں اس کے اصل سے دوری ہے۔ مٹی سے بنے انسان کو مٹی میں ہی ملایا جانا چاہیے کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، لیکن جلانے کے فلسفے کے مدعی جلانے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور دفنانے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں کہ دفنانے سے تو مٹی خراب ہوتی ہے اور اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ گندے، زہریلے اور متعفن ہوتے ہیں۔ اس طرح کے نقطوں سے ثابت کرتے ہیں کہ جلانا اچھا ہے، مگر ہم تو اس کے خلاف مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کسی دفن کیے گئے کی قبر پر ہمیں بدبو نہیں آئی، مگر مرگھٹ جہاں پر مردے کو جلایا جاتا ہے اس جگہ پر اس قدر متعفن اور گندی ہوا ہو جاتی ہے کہ ناک نہیں دی جاتی۔ ایسے محمل نقطے تو ہر چیز میں بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر سلامتی فطرت حق و باطل کا فیصلہ خود ہی کر لیتی ہے، بلکہ عقل تو دفن کو پسند کرتی ہے، اس میں بدن کو اس کی اصل میں پہنچا دیا جاتا ہے، باقی خاک ہونا اصل ہے۔ سو اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر عنصر کا اپنی چیز کی طرف میلان اور رجحان ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی شخص کوٹھے پر اچھلے اور اگر وہ اوپر چلا جاتا تو ہوا یا آگ اس پر غالب ہوتی، لیکن وہ تو زمین پر گرا، مٹی پر گرا تو خاک اس پر غالب ہے۔ اب یہاں پر پانی کا غلبہ بھی ظاہر نہیں، ورنہ وہ پانی میں گرتا اور گہرائی میں نہ چلا جاتا، بس خاک کا غلبہ متعین ہو گیا۔ اور یہ قاعدہ عقلی ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو خاک میں دفن کرنا بالکل عقل کے موافق ہے اور اس کی سوا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا فطرت سلیمہ اور عقل کے بالکل خلاف ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جلانے کی رسم کہاں سے نکلی، سو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلانے والوں کے یہاں پرانی تاریخ میں اوتار اور دیوتاؤں کی معاشرت کا ذکر ہے۔ یہ اوتار اور دیوتا وہ جن تھے کہ غالباً ان کی شرائع اور تھے اور انسانوں کے اور مرنے کے بعد اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی اگر بات کی جائے، عقلی تقاضا یہ تھا کہ ان دیوتاؤں اور جنات کی موت کے بعد ان کے بدنوں کو اسی میں ملا دیا جائے، چونکہ وہاں پر آگ غالب تھی، وہ آگ سے بنے ہوئے تھے، اس لیے آگ میں جلا دیے جاتے تھے۔ تو یہ قصے ان کتابوں میں مذکور ہوں گے۔ جہالت اور نادانی سے خدا بچائے، یہ ایسے بزرگوں کی سنت سمجھ کر خود بھی یہی کرنے لگے۔ گو یہ بات تاریخ سے ثابت نہیں مگر قرائن سے یہی معید ہے۔ مردہ کو دفنانے میں مسلمانوں کے لیے بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اس مرنے والے کے لیے اس کی قبر میں وسعت پیدا کر، یعنی اللہ تعالیٰ قبر میں آسانیاں پیدا فرما سکتے ہیں۔ تو جس کو جلا ہی دیا اس پر کون سا احسان کیا؟ ایک تو اس کو اس کی اصل سے الگ کر دیا، دوسرا قبر سے محروم کر دیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میت کے حوالے سے نبی پاک نے فرمائی ہیں۔ کچھ لوگ میت پر رونا، آہ و بقا کرنا، ماتم کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے والے کی قبر پر آہ و بقا اور ماتم کرنے سے مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پر کیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تکلیف کو برداشت کرنا یا صدمے کو سہنا تو آ ہی جاتا ہے، لیکن صبر وہی ہے جو پہلے صدمے پر کیا جائے۔ تکلیف اور مصیبت کے وقت میں اچھے الفاظ منہ سے نکالنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا اور اللہ ہی کا ہے جس میں سے اس نے دیا، تو بس ہمیں صبر عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔
دین اسلام میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ دین کی اصل کو جانتے ہی نہیں، بس بے مقصد نکات کو اٹھا کر اعتراض کی بنیاد بنا دیتے ہیں۔ ہمارا دین ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے۔ دین کو سمجھیے، جانیے، اور مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔